جی ناظرین کرام، پہلے ایک مزے کا کالم میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جی۔ بندگی نامہ انتظار حسین صاحب۔ انتظار حسین انڈاؤٹلی اس وقت ہی از اے لیجنڈ اینڈ پرہیپس نہیں، سرٹنلی دا گریٹسٹ لیونگ شارٹ اسٹوری رائٹر ان اردو، کوئی شک نہیں اس میں جی۔ پورے سب کانٹیننٹ میں کوئی دوسرا انتظار حسین نہیں ہے۔ بڑا مزے کا اس نے لکھا، انہوں نے کہا صاحب ایک کتاب میرے ہاتھ لگی ہے اور اس پہ ویسے تو ہوتی رہتی ہیں باتیں، لیکن زبان کے بارے میں کچھ مزے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروفیسر غازی علم الدین صاحب ہیں، گورنمنٹ کالج میرپور سے ہیں، آزاد کشمیر سے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں جس میں ہم بہت سے شاعروں پہ اعتراض کیا ہے، انہوں نے کہا حافظ پہ کیا ہے، رومی پہ کیا ہے، اور اعتراضات بڑے کمال کے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ لوگ شراب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حافظ کا جسے لسان الغیب بھی کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے لوگ فال نکالا کرتے تھے، اعتراض پہ بھی ہوا۔ اقبال نے بھی اسے امام گوسفندہ کہا، بیل بکریوں کا امام، اور اس کی وجہ اور تھی، کوئی نظریاتی ایک بحث تھی پوری، لیکن اس کے باوجود حافظ جیسا شاعر جو ہماری مسجدوں میں اور درسوں تک پہ رسائی پاتا ہے، کہتا ہے اس میں شراب کا ذکر بہت ہے، اور چونکہ شراب کا ذکر ہے تو وہ دیکھو نا، شراب تو حرام چیز ہے اور ہمارے ہاں تو کچھ نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بلکہ غالب بھی یہی ہے، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کے ہے بغیر، اور یہ دیکھیے یہ تو بالکل پیتا بھی تھا اور ایسی باتیں کرتا تھا، بڑا غلط بات ہے۔ رومی کے بھی شعر نکال دیے ہمارے مولانا مرشد اقبال کے مرشد رومی کو، انہوں نے کہا لیکن اقبال کو چھوڑ دیا، اقبال کو نہیں چھیڑا کہ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا۔ ایک اور بھی شعر، میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے ساقی، تو اس کو نہیں چھیڑا۔ اور رومی پہ کچھ اور اعتراضات کیے ہیں، وہاں تو از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کہ بھائی صاحب۔ پھر انہوں نے محاورے نکالے ہیں اردو میں کوئی بہت سارے، جس میں ان کے خیال میں یہ پاکستان جب بنا تھا نا تو ہمارے بہت سے کچھ لوگ جو تھے جو دین کا اور اس کا ایک درد بھی رکھتے تھے، کچھ کرتے تھے، کچھ پاکستانیت کو بڑا اجاگر کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بھی میر کے شعروں پر حتیٰ کہ غزل کی پوری شاعری پہ بہت سے اعتراضات کیے تھے کہ نصاب میں سے نکال دو بھائی، بچوں کو نہیں پڑھایا کرو۔ دیکھو ایک بات میں عرض کر دوں، یہ عشق کا لفظ جو محبت کا لفظ جو ہمارے ہاں ہے، یہ کوئی وہ عشق اور محبت نہیں، یہ لو پوئٹری انگریزی کی نہیں ہے، یہ ایک بہت ایک تہذیبی لفظ ہے۔ اس کے معنی اقبال تک آتے ہمارے ہاں واضح ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا مثلا قاضی جی کے گھر کے چولہے بھی سیانے، انہوں نے کہا جان بوجھ کے قاضی کا وہ مذاق اڑایا گیا ہے، حکمتی آدمی، انہوں نے کہا حکمت کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جب ہم کہتے ہیں ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، اور یہاں کہ وہاں تو فرشتوں کا بھی گزر نہیں، تو جب ہم فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور بسم اللہ ہی غلط، تو یہ بھی اس کا مولا بخش استاد کے ڈنڈے کو جو کہا جاتا ہے، تو مولا تو خدا کا نام ہے۔ اور یہ جو نوج کا لفظ ہے، نوج عورتیں انہوں نے بولا کرتی تھی، انہوں نے یہ کلمہ نفی ہے، اور ان کے خیال میں نعوذ کا بگڑی ہوئی شکل ہے، اور پوری اردو زبان کو انہوں نے گویا کفر قرار دے دیا ہے۔ اور یہ کوئی انہوں نے کہا کہ جی ایک زمانے میں آیا تھا کہ بھئی پروگرام اس جاولک کے زمانے میں کہ شراب کا لفظ نہیں آئے جہاں، تو انہوں نے کہا کسی نے کہ شراب طہور کا لفظ آ سکتا ہے کہ وہ بھی نہیں آ سکتا، یا شاید میں عرفان وغیرہ کوئی تذکرہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، تو پروڈیوسر نے کہا میری نوکری کا سوال ہے یار، کچھ نہ کرو، مجھے یاد پڑتا ہے ایسا ہوا تھا۔ ایوب خان کے زمانے میں بڑا مزدار لفظ تھا، اس کا انتخابی نشان گلاب تھا، تو ہمارے ایک شاعر نے کوئی غزل تھا تو انہوں نے کہا یہ شعر کاٹ دیں کیونکہ اس میں گلاب کے پھول کا تذکرہ تھا، انہوں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کوئی اس کے معنی اور نہ لے لیں اور تم یہ کاٹ دو۔ تو اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں، مثلا خدا کے لفظ کو اللہ سے بدل دو۔ یہ ہفتہ روزہ زندگی کی بات، ایک اور نابغہ میں یاد آ گیا، ہفتہ وار زندگی میں جو اب بند ہو چکا ہے، ہمارا پرچہ جو تھا، ایک نابغہ نے ایک مضمون لکھا، احتجاج کیا کہ نصاب میں یہ کیسی غزلیں شامل کی گئی ہیں، ان میں تو کفر بھرا ہوا ہے، اور انہوں نے بال جبیر کی غزلیں بھی دے دی، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس میں اقبال تو خیر اللہ کی شان میں گستاخی تو نہیں کرتے، لیکن وہ اس تک۔ بہرحال یہ انتظار حسین کا میں نے لائٹر وین کا مضمون آپ کو سنا دیا تھی۔ کلدیپ نیر صاحب کہتے ہیں جی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات معمول پہ آ رہے ہیں، اور یہ بڑی بہتر بات ہے، دونوں سیکٹریز نے اب کوئی ایسی بات نہیں کہی جو تلخ ہو، اپنے آخر پر بات چیت کو جاری رکھنے کی بات کی ہے، آگے بڑھانے کی بات کی ہے، یہ پازیٹیو سائن ہے ان کے خیال میں، اس کی گویا ان کے خیال میں تعریف بھی کرنی چاہیے اور داد بھی دینی چاہیے۔ یہ ایک یعنی کہ ان کو ایک اچھی چیز نظر آتی ہے کہ کم سے کم سرکریک پہ تو آپ معاہدہ کر لیں نا جی۔ اس پہ کیا ہے کہ سیاچین پہ بھی ہو چکا تھا ایک زمانے میں کہ نو مین لینڈز قرار دی جائے، راج جی نے کر دیا تھا، پھر وہ معاہدہ نہیں ہو سکا، تو اب اس بات کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ جی
ہم مسلم کہتے ہیں، پاکستان کہتا ہے کشمیر پر کی بات کرتا ہے تو ہم کرتے ہیں ٹیررزم کی بات. اچھا پاکستان ٹیررزم کے خلاف کچھ کر نہیں رہا اور بمبے والے لوگوں کو سزا دے رہا. پاکستان بمبے والے لوگوں کو سزا دے لے تو حرج کیا ہے؟ یہ مطلب حافظ سعید وغیرہ کو کیوں نہیں پکڑا پاکستان؟ ان کی ہمارے سیکٹری خالصہ سے وہاں ملاقات ہوئی، جلیل عباس جلانی کیا نام ہے ان کا، ان سے ملاقات ہوئی تو کہتے وہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا وہ کریڈٹ خود لے رہے ہیں، دیکھو میں نے 2.5 بلین کی جو ہماری تجارت ہے وہ 6.7 بلین تک لے گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا فگر جہاں تک پہنچ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بڑھ رہی ہے، ٹرک کھڑے ہوئے ہیں بارڈرز پر دونوں. ابھی ہم اس کو موسٹ فیورڈ نیشن کا اعلان ہونے والا ہے، ہوگا تو یہ ٹرک پر چلتے چلتے سردیں پار کرتے ایک دوسرے ملک میں جائیں گے، جا کے دیکھیں گے یار واقعی ہماری طرف ٹرک ہیں کہ نہیں ہیں، یا ادھر ہی کھڑے ہیں دوسری طرف، ادھر سے آنے کو تیار ہیں. ہماری طرف تو کل خبر تھی کہ سیمنٹ کی قیمت ہماری $9 کم کر دی گئی، $69 پر ٹن تھی، $60 کر دی گئی تاکہ انڈیا میں ہم سیمنٹ کو کمپیٹ کر سکیں. جی یہ سیمنٹ ہمارا جو انڈیا جاتا ہے، انڈیا کو بڑی ضرورت ہے. ہم ٹرکیں اور گاڑیاں بھر کے اپنا جپسم جو ہے سیمنٹ جو ہے وہ انڈیا بھیج رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. جی تو اس کا تذکرہ بھی آتا ہے. تو یہ اس بات پہ خوش بھی ہیں اور بڑے مزے کے ساتھ بات کرتے ہیں. آرٹیکل میں یہ بھی چلتے چلتے اس آرٹیکل بھی تذکرہ کر دوں، جو پھولے سو نہال، یہ آرٹیکل ہے. جی انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ فاروق لغاری صاحب لیے رکھتے تھے، ملتے نہیں تھے، پھر وہ کیسے ان کو پیغام ملا اور یہ ان کے گھر گئے. نصرت جاوید سب ویل کنیکٹڈ ہیں اور گئے اور جا کے فاروق لغاری نے کہا کہ بے نظیر سے کب ملاقات ہوئی ہے. میں نے کہا 6 مہینے سے ناراض ہیں کسی مضمون پہ کہ تو انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے بڑے قریب ہمارے لوگوں کو کر دیا. قصہ یہ کہ ان کو ساری خبر ایسا 2-3 جگہ بعد ملنے سے خبر ہوئی کہ یہ اس موڈ میں ہے کہ بے نظیر کا کو گول کریں، جبکہ پیپلز پارٹی کی رائے یہ تھی کہ فاروق بھائی یہ بات کام نہیں کریں گے جتنی بھی اختلافات یہ ہو. انہوں نے کہا کہ ویسے پھر اچانک رات کو بتایا کہ خواجہ جاج سرور صاحب PIO تھے، اس وقت سیکٹری ہو گئے ہوں گے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ بھئی کچھ ہونے والا تمہاری بولی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے مارتے ہو، الٹی سیدھی کرتے ہو. رات کے 1 بجے جب یہ ہو گیا تو انہوں نے فون کر کے مجھ سے معذرت کی کہ دیکھو یار تمہاری بات ٹھیک نکلی، آئی ایم سوری.